اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلیں جو کتاب آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا عنوان ہے، نام ہے فرازہائی از تاریخ پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے کچھ مخصوص حصے. خوب قبل اس کے کہ حیات پیغمبر کے کچھ مخصوص حصے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں. سب سے پہلے اس جگہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، اس جگہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس جگہ پر، جس مقام پر پیغمبر اسلام نے آنکھیں کھولی ہیں، جہاں نبی کریم پیدا ہوئے ہیں، جس کو شبہ جزیرہ عربستان کہا جاتا ہے. خوب نبی کریم کی ولادت سے قبل اور ولادت کے بعد، خصوصاً ولادت سے پہلے یہ کس طریقے کی جگہ تھی، کیا ماحول تھا یہاں کا، کیا تہذیب و تمدن تھی، کس طریقے کے ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ شبہ جزیرہ عربستان یا گہوارہ تمدن اسلامی. کہنے کی شبہ جزیرہ عربستان یہ تمدن اسلامی کا گہوارہ ہے. یہیں سے اسلام ظاہر ہوا اور یہیں سے اسلام پوری دنیا کے مختلف گوشوں کنار میں پہنچا ہے. اشارہ پہلے کرے عربستان شبہ جزیرہ بزرگیس. عربستان کوئی ایک ملک نہیں ہے، ایک بہت بڑا شبہ جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے. سمجھ رہے ہیں کہ در جنوب غربی آسیہ قرار دادا، جو ایشیا کے مغرب کے جنوب میں واقع ہے. ایشیا کا جو مغربی علاقہ ہے اس علاقے کے جنوب میں یہ جزیرہ واقع ہے. وہ مساحت 3 ملین کلومیٹر مربع، اور جو اس کی مساحت ہے، جو اس کی زمین ہے، وہ تقریباً 3 ملین کلومیٹر مربع چوکور. بہت بڑا جزیرہ ہے نا. کہاں گئے؟ نہیں بھائی، عربستان نہیں، عراق وغیرہ آتا ہے نا، اس کے سب اسی میں شمار ہوتا ہے. ایک جزیرہ ہے نا، اس میں کئی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اب یہ پورے جزیرے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پورا جزیرہ جس کو جزیرہ عربستان کہا جاتا ہے یا شبہ جزیرہ کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جزیرہ ہے. یہ ایشیا کے مغربی علاقے کے جنوب میں واقع ہے، اور جو اس کی مساحت ہے، کل اس کی لمبائی چوڑائی وہ تقریباً 3 ملین کلومیٹر مربع ہے. یعنی تقریباً 2 برابر مساحت ایران، یعنی ایران کے تقریباً 2 برابر مساحت. ایران کی جتنی زمین ہے اس کا دوگنا. ہاں، دوگنا ہے. بشش برابر فرانسے، فرانس کے 6 برابر ہے. 10 برابر ایطالیہ، اور اٹلی کے 10 برابر ہے. 80 برابر سوئس کی بادشاہ، اور سویڈن کے 80 برابر ہے. ان شبہ جزیرے بطور مستطیل غیر متوازی الاضلاع کے الشمال بے فلسطین و صحرائے شام، از مشرق بحیرے و دجلے و فرات و خلیج فارس، الجنوب اقیانوس ہند و خلیج عمان، و از طرف مغرب بحر حمر محدود بشبر. کہنے کہ یہ جو شبہ جزیرہ ہے بطور مستطیل غیر متوازی الاضلاع، سمجھ رہے ہیں اس کا آپ جو پھیلاؤ ہے،
پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو اضلاع ہیں وہ غیر متوازی ہیں. اضلاع کہتے ہیں کیا نام ہے وہ ستون نما جو یہ ہوتا ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں ہر چیز کے. یہ اضلاع کیا بولتے ہیں اس کو آپ کے میتھ میں اور حساب وغیرہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا. جو چیز بالکل مستقیم ہو، سیدھی ہو، اسٹریٹ لائن، ہاں اس کو کہتے ہیں اضلاع. الشمال بے فلسطین. اب اس کے بتا رہے ہیں کہ یہ چاروں طرف سے کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس کی سرحدیں کن کن علاقوں سے ملی ہوئی ہے. الشمال، آپ شبہ جزیرت العرب کے شمالی علاقے میں جائیں گے تو شمال کی طرف فلسطین و صحرائے شام، ٹھیک، اس سے شمالی علاقے میں فلسطین اور صحرائے شام ہے، یعنی یہ بھی اسی کا حصہ ہے. فلسطین شمال کی جانب سے فلسطین اور صحرائے شام، مشرق کی طرف سے ہیرا اور دجلہ و فرات، خلیج فارس، یہ ایران کے علاقے تک، ٹھیک. جنوب میں اوقیانوس ہند، یہ جو ہند مہاساگر ہے، ٹھیک. خلیج عمان، یہ آخری جہاں سے مثلا کی سرحد ختم ہوتی ہے اس کے عربستان. مأثرف مغرب، اور مغرب کی طرف سے بحر احمر، جو بحر احمر ہے وہاں تک محدود ہے. یعنی اس کے چاروں طرف کدھر سے کہاں سے ملا ہوا ہے، ٹھیک. اس کی سرحدیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں اس کو بتا رہے ہیں. بنابراین از طرف مغرب و جنوب بوسیلہ دریا، لہذا مغرب اور جنوب دو طرف سے دریا سے وصل ہے. اس کے دو جانب دریا ہیں، مغرب میں بھی اور جنوب میں بھی. الشمال و مشرق بے وسیلہ صحرا و خلیج فارس محصور شدہ ہے. صحرا اور خلیج فارس سے گھرا ہوا ہے. دو طرف دریا ہے، ایک طرف صحرا ریگستان، دوسری طرف خلیج. از زمان ہائے گزشتے ان سرزمین را به 3 بخش تقسیم کرنے ہیں. یعنی کہ قدیم زمانے میں اس سرزمین کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا. شبہ جزیرت العرب کو زمانے قدیم میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. نمبر 1، بخش شمالی و غربی کے حجاز بنامد، جو شمالی اور مغربی علاقہ ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے، ٹھیک. شمالی اور مغربی جو حصہ ہے، شمال اور مغرب کا جو علاقہ ہے جو اسے حجاز کہا جاتا ہے. بخش مرکزی و شرقی کی ارض صحرائے غرب می گویند، ٹھیک. مرکزی اور جو مشرقی علاقہ ہے، شبہ جزیرہ کا جو مرکزی اور مشرقی علاقہ ہے اس کو صحرائے غرب کہتے ہیں. بخش جنوبی کی یمن نامی دیوی شبہ، اور شبہ جزیرہ کا جو جنوبی علاقہ ہے، جو جنوبی حصہ ہے اس کو یمن کہا جاتا ہے. گویا یہ پورا جزیرت العرب یہ 3 حصوں میں ہے، حجاز، صحرائے غرب اور یمن. در داخل شبہ جزیرے صحراہائے بزرگ و شنزارہائے گرم و تقریباً غیر قابل سکونت فراوان است. کہہ رہے ہیں کہ یہ شبہ جزیرہ ایسا ہے کہ جس میں بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے ریگستان ہیں جو اصلاً سکونت کے قابل نہیں ہیں. نہ وہاں آپ کو پانی نظر آئے گا، نہ وہاں کوئی درخت نظر آئے گا، دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے گا، بس
خالی صحرا، لگے گا دنیا ختم ہے۔ تو ایسی جگہ پر جہاں نہ کوئی پانی کا بندوبست ہو، انتظام ہو، اور نہ ہی کھیتی باڑی درخت پودے ہوں، وہاں کیسے کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہی کہہ رہے کہ در داخل شبہ جزیرے، شبہ جزیرہ کے اندر صحراہائے بزرگ، بڑے بڑے صحرا، و شنزارہائے گرم، اور تپتے ہوئے ریگستان۔ شنزارہا کہتے ہیں، شن کہتے ہیں بالو اور ریت کو، گرم ریگستان، و تقریباً غیر قابل سکونت، اور جو تقریباً سکونت کے قابل نہیں ہے، آبادی کے قابل نہیں ہے، رہنے کے قابل فراوان، ایسے بہت سارے صحرا اور بہت سارے ریگستان ہیں۔ یکی از ان صحراہا صحرائے بادیے سماوے است، یعنی کہ ان صحراؤں میں سے ایک صحرا بادیے سماوا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ بادیے شبہ جزیرہ عرب کے اندر جو بڑے بڑے صحرا ہیں جو اصلاً قابل سکونت نہیں ہیں، ان میں سے ایک صحرا وادی سماوا ہے کہ امروز بیان نفوذ گفتے می شود، آج کے دور میں اس صحرا کو نفوذ کہا جاتا ہے۔ و دیگر صحرائے وسیع اس کی تا خلیج فارس امتداد دارد، ایک دوسرا بڑا وسیع صحرا ہے، میدان ہے کہ جو خلیج فارس تک کھنچا ہوا ہے۔ شبہ جزیرہ سے خلیج فارس کے علاقے تک، و دیگر صحرائے وسیع ایک دوسرا بڑا وسیع صحرا ہے، بڑا لمبا چوڑا کہ تا خلیج فارس امتداد دارد، جو خلیج فارس تک کھنچا ہوا ہے۔ امتداد دارد یعنی پھیلا ہوا ہے، کھنچا ہوا ہے۔ بنام امروز آن الربع الخالص، آج کے دور میں اس کا نام کیا ہے؟ الربع الخالص۔ وسابقاً بقسمتی از ان صحراہا احقاف و قسمت دہنا میں گفتند، قدیم زمانے میں اس صحرا کے کچھ حصے کو احقاف اور کچھ دوسرے حصے کو دہنا کہا جاتا تھا، مان رکھا تھا یہ علاقہ اس کا یہ نام ہے، یہ علاقہ اس کا یہ نام ہے، سابقہ قدیم نام، ہاں در سابقہ یعنی قدیم زمانے میں، سابق۔ در اثر ان صحراہا یک سوم مساحت شبہ جزیرے را سرزمین ہائے بے آبی و علف کی قابل سکونت نیست تشکیل می دہد، کہنے کہ شبہ جزیرہ میں یہ جو بڑے بڑے ریگستان، بڑے بڑے صحرا ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ تقریباً شبہ جزیرہ کا 1/3 حصہ ہے، 3 میں سے 1 حصہ، یعنی عربستان میں یا شبہ جزیرہ میں جو کل اس کی مساحت ہے، اس کی مساحت کا 1/3 صرف صحرا ہے، وہ بھی ایسا صحرا ہے، ایسی سرزمین ہے کہ جہاں آپ کو کوئی پیڑ پودے، کسی طریقے کا کوئی پانی کا نام و نشان نہیں دکھائی دے گا۔ در اثر ان صحراہا، انہی صحراؤں کے زیر اثر، 1/3 مساحت شبہ جزیرہ را، شبہ جزیرہ کی کل مساحت اور اس کی کل پیمائش کے 1/3 حصہ سرزمین ہائے بے آب سرزمین و علف، علف یعنی بغیر جھاڑیوں والا، بغیر درخت اور بغیر کھیتی کے، وہ قابل سکونت نیست، اور جو سکونت کے قابل نہیں ہے، تشکیل می دہد، اس سے یہ مرکب ہے، اس سے یہ وجود میں آیا ہے۔ فقط گاہی در اثر بارندگی در قلب صحراہا آبہائے مختصری پیدا می شود، یعنی کبھی کبھی جب بارش ہو جاتی ہے تو صحراؤں کے قلب میں بیچ میں کہیں کہیں تھوڑے بہت پانی آپ کو نظر آئیں گے کچھ دنوں کے، اگر بارش نہیں ہوتی نا، یعنی 4 حصے میں سے 1 حصے میں رہتے تھے اور 3 حصہ صحرا میں رہتے تھے، صحرا
دو طرف سے تو دریا ہے، ہاں ٹھیک، 1/3 حصہ تو ہو گیا خالی صحراؤں کا، کچھ حصہ ابھی عربستان میں چلے جا۔ یہ جتنے ابھی نئے نئے جو بنا رہے ہیں، تمہارے شارجہ ہے، دبئی ہے، یہ سب سمندر کے اندر بنے ہوئے ہیں بھائی، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہمیں آئی لینڈ ہے سارے، وہاں اربوں خربوں خرچ کر کے سمندر کے اندر ریت اور مٹی ڈال کر کے، سمجھ رہے ہیں، آبادی کی جگہ بنائی جا رہی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہاں جاؤ نا، خصوصاً دبئی کے اندر ابھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو آئی لینڈ بنایا ہے، دنیا کا سب سے مشہور آئی لینڈ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ بالکل کھجور کے درخت کی طرح سے بنایا، یہ سمندر کے اندر روڈ لیا، یہ اس کا کھجور کے درخت کا پورا تنا، پھر اس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ اگر فرض کر لیں ایسے یوں دائرے میں بنایا جائے گول، تو سمندر جو ہوگا وہ صرف انہی گھروں کے کنارے ہوگا جو اس کے کنارے پہ ہیں، انہی لوگوں کو صرف سمندر سے استفادہ ہو سکتا ہے، وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ نکالا، یہاں سے لے کے گئے، مٹی پاٹتے پاٹتے، اور یہ اتنا حصہ مٹی پاٹا، اب فرض کرو ان کو یہ آباد کرنا ہے، اگر یہ آباد کرتے ہیں، یہاں سے گھر بنانا شروع کرتے ہیں، تو صرف انہی لوگوں کا گھر سمندر کے کنارے ہوگا جو وہاں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہاں سے جب بنانا شروع کیا تو یوں بنایا، یہ نکالا، یہاں بیچ میں پانی، یہاں سے اب ادھر والے کو بھی سمندر مل رہا ہے، ادھر والے کو بھی سمندر مل رہا ہے، پھر یہاں سے نکالا یہ، اب ادھر پانی، ادھر والے کو مل رہا ہے، ادھر والے کو ادھر والا مل رہا ہے، ایک دم کھجور کا نقشہ یوں بنا دیا، سمجھ رہے ہو؟ اب سب کے بیچ بیچ میں پانی ہے، اور اس کے بعد سب کے اپنے اپنے، دور سے دیکھو گے تو جیسے لگے گا کہ کوئی کھجور کا درخت ہے، اتنی خوبصورت انداز سے اس کی انجینئرنگ کی گئی ہے اور بنایا گیا ہے کہ سب کے گھر کے کنارے سمندر ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کوئی خاص نام ہے، اس کو آپ سرچ کیجئے، دیکھیے، دیکھا تھا یہ کمال کا ہے بھائی۔ ہاں مٹی ڈال ڈال کے بنایا ہے۔ مطلب سمندر بہت گہرا نہ ہوگا نا، گہرا نہ ہوگا، کتنی مٹی پاٹ لیں گے؟ نہیں، ہر جگہ گہرائی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمندر گہرا ہوگا، لیکن کمال ہے، پہلے شارجہ بنایا، ابھی شارجہ چھوٹا ہو گیا، اس سے آگے دبئی ہو گیا، ابھی ایک دوسرا بنا رہے ہیں جو دبئی کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے۔ عرب اس وقت جو ہے پوری دنیا کا مرکز بننا چاہتا ہے، ابھی یہ لوگ اس طریقے سے اپنے شہروں کو آباد کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو اپنے شہروں میں جگہ دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ہر مذہب و ملت کے لوگ جذب ہو سکیں اور یہاں آئیں، کیونکہ اب تیل پر اب یہ خالی منحصر نہیں رہنا چاہتے، ان کا آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل کا خزانہ تھا، تیل کا خزانہ کب تک کام کرے گا، کب تک چلے گا نہیں پتا، اسی لیے آپ دبئی میں دیکھو نا، دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا دیا بھائی وہاں پہ، چرچ دنیا کا سب سے بڑا وہاں بنا رہے ہیں، پوری دنیا کے تاجروں کے لیے ٹیکس فری کر دیا ہے بھائی، اسی لیے آپ جب پوری دنیا میں کہیں بھی چلی جائیے، اسپورٹ والی چیز جتنی آئے گی وہ پیکنگ بائی یا پروڈکٹ بائی جو ہے آپ کو دبئی دکھائی دے گا، کیوں؟ سارے تاجر وہی بھاگ رہے ہیں تجارت کے لیے، ٹیکس نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک طریقہ ہے کمانے کا، تجارت کا، ایک ٹیکس فری کیا، لیکن فرض کر لیں آپ تجارت کے لیے وہاں اپنی آفس بنا رہے ہیں، فرض کر لیں آپ چاول کی تجارت کر رہے ہیں، ٹھیک، انڈیا سے آپ نے شپ کے ذریعے سے چاول منگا لیا، آپ کی شپ کہاں رکے گی؟ ان کی پورٹ میں رکے گی، پیسہ لیں گے اس کا، ٹھیک، اب آپ کی شپ سے اترے گا چاول، کہاں رکھیں گے؟ کوئی زمین لیں گے کرائے پہ، کوئی گودام بنائیں گے، ٹھیک، اب اس گودام میں گودام کا کرایہ آ رہا دیں گے، بجلی لیں گے آپ، دنیا بدل کیا، اور ہزاروں امکانات اور ضرورتیں جو آپ کی ہیں وہ سب کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں کاروبار بھی ہوگا، کھانا پینا رہنا ٹھہرنا تمام چیز سب سے نکال دیتے ہیں،
दूसरी जगह से निकाल अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज दुबई है। पैसा भी बड़ा। वो आंखें फटी रह जाती है देख के, ये क्या बनाया है यार, ऐसी बिल्डिंगें, खुदा की कसम, बुर्ज ऐसे खलीफा ऐसी सड़कें, ऐसे ऐसे सोच नहीं सकता। यानी वाकई अब ज़माने जाहिलियत के हालात पढ़ें, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, और आज जा गर्ब को पीछे छोड़ दिया भाई, यूरोप वगैरह पीछे गया, आगे अरब। चले बात सुनो, कह रहे हैं कि फकत गाही दर असर बारंदगी, सिर्फ कभी कभी बारिश की वजह से दर कल्ब सहराहा, सहराओं के कल्ब में, यानी सहराओं के बीच में, आबहाए मुख्तसरी, थोड़ा बहुत पानी पैदा भी शबद मिल जाएगा, मौजूद होता है। वपारी अस्कबाइले अरब, अरब कबीलों के कुछ लोग मुद्दते कमी, थोड़े से वक्त के लिए, सुतरो चारपायाने खुदरा, अपने ऊँटों और दूसरे हैवानों को बराए चराने के लिए बेअंजामी बरंद वहाँ ले जाते हैं। बारिश की वजह से जब थोड़ा बहुत पानी कल्ब सहरा में हो जाता है, तो जो अरब कबीले के लोग हैं, जिनके पास ऊँट है, जिनके पास दूसरे और जानवर हैं, वो ले जाते हैं उस सहरा में चराने के लिए, कहीं कुछ देखता, पानी भी चूंकि मौजूद है। हवाए शिबह जजीरे दर सहराहा व सरजमीन है मरकजी, बसियार गर्म खुश, खतरनाक है आदमी, इतना टेम्परेचर होता है, इतनी गर्म हवा होती है कि ऐसे तहम्मुल नहीं कर सकता। हवाए शिबह जजीरे की जो हवा है, दर सहराहा, सहराओं में, व सरजमीन है मरकजी, और जो मरकजी सरजमीन है, बसियार गर्म खुश, बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। वदर सवाहिल, और जो साहिली इलाके हैं, जो दरियाओं के किनारे पे हैं, वहाँ की हवा मरतूब, बदर पारी अज नुकात, और कुछ इलाकों में, नुकात यानी इलाके, कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में मुअतदिलस, हवा क्या होती है, मुअतदिल होती है, न ठंडी न। बदर असरे बदीजे आबो हवा जमीयते अन अस्पास जो नफर तजावुस निमी खुना, क्योंकि आबो हवा मुनासिब नहीं है, शिबह जजीरा की आबो हवा ठीक नहीं है, जिंदगी के लिए साजगार नहीं है, इसीलिए वहाँ की जो कुल आबादी और जमीयत है वो 15 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। बदर असरे बदीजे आबो हवा के बुरे होने की वजह से, आबो हवा के सही न होने की वजह से, जमीयत आन शिबह जजीरा की आबादी 15 मिलियन नफर, 15 मिलियन से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कुना, ज़्यादा नहीं है, पूरा आबादी तकरीबन 15 मिलियन के करीब है, जितने खुद वहाँ के लोग हैं उससे ज़्यादा वहाँ काम करने वाले हैं। अरबिस्तान में, कुल अरबिस्तान में जितने अरबों की आबादी है, शायद उससे ज़्यादा बाहर के लोग